بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم والسماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، اس سورت کے شروع میں جو پریمبل تھا، جو ابتدائیہ تھا، جو شان نزول تھا، اس میں توحید اور آخرت کے معاملات اور ایک پیش کی خوشخبری یا ایک اطلاع وہ تھی کہ روم تو پہلے شکست کھا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو فتح ہوگی، اور وہ جس دن روم کو فتح ہوگی اس دن جنگ بدر تھی، تو اس دن مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بہت خوشی ہوگی، تو وہ پوری ہو گئی. اور اس کے بعد پھر اللہ نے توحید کے اوپر، آخرت کے اوپر مختلف دلائل دیے. یہ جو آیت مبارکہ ہیں یہ انسان کے اپنے متعلق ہے کہ اللہ کی ذات کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود یہ کہ تمہارے بے شمار رنگ ہیں، بے شمار تمہاری زبانیں ہیں، لیکن انسانی اعتبار سے تم سب ایک جیسے، دماغ آپ کا، ہونٹ آپ کے، آنکھیں آپ کی، کان آپ کے، ناک آپ کا، یہ سب ایک جیسے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ورائٹی انسانوں کے اندر پیدا فرمائی ہے. اور کبھی بھی، بلکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دو بھائی بھی ایک جیسی شکل کے پاس بات نہیں ہوتے. اور پھر سب سے بڑا معجزہ کہ انسانوں کا یہ جو ہے، یہ نشانات ہیں انگلیوں کے، یہ کبھی مماثلت نہیں کرتے ایک دوسرے سے، ہر ایک کے علیحدہ. اس لیے جو سکیننگ ہوتی ہے آنکھوں کی ہوتی ہے اور چہرے کی ہوتی ہے. جب باہر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو تلاشی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. تو آپ کی اینک اتروا، میں نے اینک لگائی، اینک اتار دے تو کہ اوپر دیکھو جی. تو وہ ہر ایک کی آنکھیں علیحدہ علیحدہ، دیکھنے کی کشش ایک ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، بلکہ اپنے ملک کے اندر ہی آپ کی بے شمار زبانیں ہیں، اور ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی زبان بولتا ہے. ایک شہر میں کئی زبانیں، پشتو کے کئی رنگ ہیں، فارسی کے کئی رنگ ہیں،
ہندکوں کے کئی رنگ ہیں، پنجابی کے کئی رنگ ہیں، اردو کے کئی رنگ ہیں، لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے، اور اس یکسانی کے باوجود بے شمار اختلافات انسانوں کی روح کے اندر موجود ہیں، بلکہ جو درخت ہیں ان کے پتے بھی اللہ تعالیٰ نے، ان کے اندر بھی مماثلت نہیں ہے، ان کے اندر بھی اگر آپ پتے توڑیں، ایک ہی درخت کا پتا توڑیں دوسرا توڑیں تو اس کے اندر بھی مماثلت نہیں پڑتی، بلکہ لہرا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی خالق حکیم اور عزیز ہے، جو اس مدبر کائنات ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس کو اس نے کائنات کو بنایا ہے، اور جس نے اس کائنات کا پورا سسٹم جو ہے چلا رہا ہے، اور اس نے تخلیق کیا ہے، اسی کے پاس پھر دوبارہ اس کائنات کو جانا ہے۔ ایون کہ چاند اور سورج، آسمان اور زمین، اللہ تعالیٰ آگے وہ بھی معاملہ آ رہا ہے کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی، جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، آپ جب بھی کوئی قسم کھایا کرتے تھے، کوئی دلیل کے اوپر، تو کہتے تھے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس نے زمینوں اور آسمانوں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کہ زمین اور آسمان کو قائم رکھنا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کریم وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی اور خدا ہوتے تو کوئی کہتا آسمان کو گرا دو، کوئی کہتا آسمان کو بنا دو، کوئی کہتا سورج کو چلا دو، کوئی کہتا نہ چلاؤ۔ اس سے یہ ثابت ہے، اللہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی یہ کاریگری ہے، جتنی بھی یہ صنعت ہے انسانوں کی، زمینوں کی، آسمانوں کی، تاروں کی، چاند کی، سورج کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو بنانے والا ہے۔ اور آج ہی آیات میں، اور یہ اللہ نے کہا یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ان فی ذالک لآیات للعالمین، کہ جو عالمین ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پتہ نہیں کتنے عالم، کون سے سیارے میں کون سی مخلوق رہتی ہے، کیسے رہتی ہے، کیسے اس کے وسائل ہیں، کیسے اس کے رنگ ہیں، کیسی اس کی زبان ہے، کیا ہے، ہاتھ کیسے ہیں، ناک کیسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالمین کے رہنے والے جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی سوچنے اور سمجھنے کی قوت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی خالق حقیقی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے۔ باقی جتنے ولی حضرات ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتصال کرتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو رات کی تنہائی میں جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گریہ کرتے ہیں اور پھر التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ ان کے مراتب کو، ان کے روحانی مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے، اور ان کی روحانی کیفیت جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا ہوتی ہے، وہ وہی سمجھتا ہے جب قرآن کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں جو قرآن کے سائے میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، یا وہ صحابہ ہیں کہ ایک ایک لفظ کو سمجھتے تھے اور ایک ایک لفظ کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور آج بھی ہم جتنی یہ کتابیں پڑھتے ہیں، آخر جا کے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلیلیں ملتی ہیں کہ فلاں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا، پھر فلاں نے یہ بیان کیا، اور پوری ہسٹری خاندانوں کی موجود ہے، اور یہ بڑے احسانات ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارے لیے یہ کتابیں مرتب کی، ایسی ایسی کتابیں، ایسی ایسی دلیلیں، ایسے ایسے صحیفے کہ ہمارے لیے ایمان لانا بڑا آسان ہو گیا۔ خدا نخواستہ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی اور یہ نیک لوگ جو یہ کتابوں کو پڑھانے والے تھے، یہ مدارس اور یہ بڑے بڑے جو مبلغ نہ ہوتے، تو آج ہم بھی ٹامکڑیاں مارتے ہوتے، کسی پتھر کو بت بنا کے بیٹھے ہوتے، کسی ٹانگے والے کو پیر بنا دیتے، کسی گنے والے کو اپنا وہ رس نکال رہا ہے، کہتے بھی رس نکال رہا ہے بڑا میٹھا ہے کہ یہ بھی پیر ہی ہمارا۔ اس لیے آپ کبھی تنہائی میں، میرا یہ آپ کو مشورہ ہے، کبھی تنہائی میں آدھی رات کے بعد جب اللہ پہلے آسمان پہ آ کے پکارتا ہے، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے شفا مانگنے والا، کوئی ہے دکھوں سے
تکلیفوں کو رفع کروانے کے لیے دعا مانگنے والا، اس وقت اٹھ کے ذرا اپنے ندامت کے آنسو اپنی فلم چلائے کہ میں نے کیا کیا کیا، اپنا احتساب کریں، اور پھر وہ جو آنسو آپ کی آنکھوں میں آئیں گے نا تو دامن میں جذب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطرہ دموہم، خون کا وہ قطرہ جو شہید کی رگے جان سے زمین پہ نہیں گرتا، خاک میں نہیں ملتا، تو اللہ کی طرف سے ندا کیا جا تجھے میں نے معاف کیا۔ اور اسی طرح وہ قطرہ آنکھوں سے جو اللہ کے خوف سے بہتا ہے، دامن میں جذب نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے جا تجھے میں نے معاف کیا۔ یہ معافی کا ذریعہ اللہ نے ہمیں بتایا۔ اب بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو توحید ہے ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا۔ اب دیکھیں کہ انسان جو ہے اگر یہ کسی کا نہ بنایا ہوتا، کسی کے کنٹرول میں نہ ہوتا، تو یہ چند گھنٹوں کی محنت اور مشقت کرنے کے بعد اس کو آرام کی ضرورت ہوتی۔ اگر وہ آرام نہ کرنا چاہے تو زبردستی نیند جو ہے اس کو دبوچ لیتی، اس کو سلا دیتی، اور کہتے ہیں نیند جو ہے تختہ دار پہ بھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ چند گھنٹوں کی آرام کے بعد نیند خود بخود اس کو چھوڑ دیتی ہے کہ جا تو اپنے رزق کی تلاش کے اندر جا۔ جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہے، خالق حکیم ہے، جس نے اس انسان کو بنایا ہے اور جس نے پھر جانا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، جس کی ان نشانیوں سے بھری پڑی ہیں، اور یہ اس تدبیر کا، یہ حکیم کی تدبیر کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ انسان کے اندر، اب انسان اگر نہ سوتا لالچ کرتا، زبردستی نیند کو بھگاتا رہتا تو کام کرتا رہتا ہو، جلدی سے دنیا سے چلے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی اس کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، نہ بھی سونا چاہے اللہ نیند اس کو دبوچ لیتی، اور کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ آرام کے بعد پھر یہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر میدان کارزار کے اندر اپنے کام دھندے کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، نیند کے اندر ہے میری مخلوق، میرے انسانوں، میرے ایمان لانے والوں بندو، اس کے اندر نشانیاں ہیں باللیل والنہار، دن اور رات کے اندر۔ جب تم سوتے ہو، رات میں ہم سوتے ہیں، دن میں بھی سوتے ہیں، صبح بھی تلاش رزق کی کرتے ہیں، کئی لوگ رات کو کام کرتے ہیں صبح سوتے ہیں، کئی دن کو کام کرتے ہیں رات کو سوتے ہیں، لیکن سونا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اب کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں گھنٹے فلاں منٹ پہ مجھے نیند آئی، کوئی کہہ دے مجھے بتا دے، کوئی ہم اتنے بیٹھے ہیں، مجھے تو نہیں علم آج تک یہ سمجھ گیا ہو کہ مجھے 11:03 پہ نیند آتی، تو بتا دے کہ بستر میں جاتے ہوئے سو گیا ہو اور ٹائم اس نے نوٹ کیا ہو کہ مجھے نیند آ گئی۔ نہیں، کوئی نہیں سوچ سکتا، کوئی، یہ اللہ کا ایک خاص رحمت ہے نیند، اور ایک خاص وقت پہ اللہ نیند اس کو آتی ہے، وہ ریکارڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے کب نیند آئی۔ یہ اللہ اپنی رحمت اور اپنی غفاری اور اپنی عزیز، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کی تدبیریں ساری جو حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر